کائنات کی خالق بادشاہوں کے بادشاہ، دیکھ ہم نہایت عاجزی کے ساتھ اس وقت تیری حضوری میں حاضر ہیں اور دعا کرتے ہیں اس خوبصورت اہتمام کے لیے، اور خاص طور پر تیرے بندہ پاسٹر فرانسس پال کے لیے۔ اے خداوند، تیرے کلام میں لکھا ہے کہ تو خادموں کو آگ کے شعلے بنا کر استعمال کرتا ہے۔ تیرا کلام جو شہد کے ٹپکوں سے زیادہ میٹھا اور بیش قیمتی جوہرات سے زیادہ مہنگا ہے، اے خداوند خدا آج اپنے خادم کو دے، تاکہ تیرا خادم جب تیرے لوگوں کے ساتھ ہم کلام ہو تو اے خداوند لوگ برکت پر برکت پائیں اور تیرے نام کو جلال ملے، کیونکہ اے خداوند خدا جب تو کلام کرتا ہے تو اندھے جو ہے وہ بینائی پاتے ہیں، لنگڑے جو ہے وہ چلنا شروع کرتے ہیں، اور خداوند خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے ہر ناممکن کام جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے اور تیرے نام کو جلال ملتا ہے۔ آج ویسا ہی اے خداوند خدا یہاں پر سما ہو، آج ویسی ہی تیری یہاں پر حضوری جو ہے ٹھہر جائے، کیونکہ جب تو کلام کرتا ہے تو پہاڑ جو ہے وہ لرزنا شروع کر دیتے ہیں اور تیرے نام کو جلال ملتا ہے۔ اپنے خادم کو بھرے ہوئے بادل کی طرح استعمال کرنا، تاکہ آج بہت سی بنجر زمینیں کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور تیرے نام کو جلال ملے، یسوع کے نام میں آمین۔ یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی 16 سے 18 آیت۔ کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ خدا ان کے عظیم جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام، آپ سب کو سلام۔ میرا ہاتھ لہرائیے اور پاکوں کو زوردار تالیوں سے بلائیں۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں آج دن تک زندوں کی زمین پر سلامت رکھا، اور ہم خدا یسوع مسیح کی ولادت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ابھی بھی بچے چھوٹے، ایک بہن یہاں آ کر کھڑی ہو جائے، ان کے پاس سب کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ ان کو دیکھ لیں۔ پلیز سر، شکریہ۔ خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، آج اس کلام کو بڑے غور سے سنیے۔ خدا نے جو مکاشفہ مجھے دیا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا یسوع مسیح کی پیدائش کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ ایک خدا یسوع مسیح کی پیدائش کا منصوبہ تھا۔ یہ ایک منصوبے کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت خدا نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا۔ اور ابھی جو میں نے آپ کے سامنے خدا کا کلام رکھا ہے، یوحنا خدا یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے ہیں کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت ہمیں دی گئی، اور فضل اور سچائی یہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے پاس پہنچی۔ جب بزرگ آدم اور ماں ہوا نے عدن میں غلطی کی، ان سے گناہ سے ارشد ہوا، کیونکہ میں زیادہ سے ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، آپ سب جانتے ہیں اس ٹاپک کو ہم آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ اور جب ان سے غلطی ہوئی
کو توڑ دیا گیا, حکم سے تجاوز کی گئی, تو پھر خدا نے آدم, ہوا اور اس مکار کو جس نے یہ شرارت کی انہیں عدن سے نکالا, اور انسان گناہ کے زمرے میں پھنس گیا, گناہ کے اندر پھنس گیا. گناہ کی وجہ سے خدا کے ساتھ دوستی ان کی ٹوٹ گئی, کیونکہ یہ یاد رکھیے روحانی اور جسمانی کی دوستی نہیں ہو سکتی. خدا روح ہے, جب تک تو آدم روح کے اندر تھا تو خدا کے ساتھ اس کی دوستی تھی, اور خدا اس کے ساتھ ٹھنڈے وقت میں گفتگو اور باتیں کیا کرتا تھا. اور جیسے ہی گناہ سے ارزد ہوا تو وہ جسم میں آ گئے اور انہیں اپنے آپ کو ننگا پایا, اور آسمان کی بادشاہی کا حصہ جسم نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں روح کی بات ہے. اور آدم نے اپنی روحانیت کو ڈیمیج کیا, روحانیت ڈیمیج ہو گئی گناہ کے سبب سے. روحانیت کو اس نے اپنی زندگی سے ختم کر دیا, اور گناہ اس کی زندگی میں راج کرنے لگا, اور دنیا کے اندر ابلیس دھن دھناتا پھر رہا تھا, اور خدا نے ایک پروگرام بنایا کہ مقدس موسیٰ کو چنا جائے تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم کو اس مشکل میں سے نکلنے کا میرا ساتھ دے. اور مقدس موسیٰ کو جب چنا گیا تو جب کوئی سینہ پر وہ خدا سے بات کیا کرتا تھا, گفتگو کیا کرتا تھا, تو خدا نے وہاں اسے شریعت کے حکم دیے جسے آپ 10 حکم کہتے ہیں. شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی تاکہ آپ گناہ کی پہچان کر لیں. حکموں کے اندر آپ کو گناہ کی پہچان دی گئی کہ تو ہاتھ کی تراشی ہوئی مورت کو سجدہ نہ کرنا یہ گناہ ہے. پہچان مل گئی. تو سبت کے دن کو پاک ماننا پہچان مل گئی. تو چوری نہ کرنا شریعت کی معرفت آپ کو پہچان ملی. لیکن شریعت مجھے اور آپ کو نجات نہ دے سکتی. شریعت مجھے اور آپ کو نجات کے دروازے کے پاس نہ لا سکے. اور شریعت نے آپ کو پہچان تو بخش دی لیکن گناہ سے آزادی نہ ہمیں مل سکی. شریعت نے ایک تھرمامیٹر کا کام کیا. جیسے ڈاکٹر بخار تھرمامیٹر کے ساتھ چیک کرتا ہے, بخار تو پتہ لگ جاتا ہے لیکن تھرمامیٹر سے شفا نہیں ملتی جب تک آپ کو ڈاکٹر میڈیسن کی ڈوز نہ دے. تو اسی طرح شریعت نے آپ کو گناہ کا بخار تو بتا دیا لیکن اس بخار سے شفا نہ ملی. اس بخار سے آپ کو رہائی نہ ملی. موسیٰ کی شریعت میں بہت سے ایسے قوانین تھے جو بڑے سخت تھے اور ہر سال جو ہاتھ
کا بنا ہوا خیمہ تھا، اس میں سردار کاہن اور دوسرے سردار قربانیاں چڑھایا کرتے تھے، خون اور بکرے اور بچڑوں کا خون، کیونکہ شریعت بتاتی ہے، رسول لیجیے غور سے سنیے خدا کا کلام، شریعت یہ بتاتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ اب شریعت کے اندر بکرے اور بچڑوں کا خون تو بہایا جاتا، لیکن مجھے اور آپ کو ابدی شفا، ابدی نجات، ابدی زندگی بکرے اور بچڑوں کا خون نہ دے سکے۔ شریعت کا کام یہاں تک تھا کہ اس نے مجھے اور آپ کو گناہ کی پہچان بخشی۔ میں حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ رومیو 7 باب اس کی 7 آیت پڑھ رہے ہیں تو لکھا ہے، پولس کہتے ہیں ہم کیا کہیں، کیا شریعت گناہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت میں گناہ کو پہچانا، مثلاً شریعت یہ کہتی ہے کہ تو لالچ نہ کر، تو لالچ کو جانا۔ اب شریعت گناہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت خدا کا کلام ہے، پولس کہتے ہیں شریعت گناہ نہیں ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو آپ کو گناہ کی پہچان نہ ہوتی۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ لالچ گناہ ہے، اگر شریعت آپ کو نہ بتاتی تو آپ کو کیسے پتا چلتا لالچ گناہ ہے؟ شریعت سے آپ نے یہ جانا کہ لالچ گناہ ہے، زناکاری گناہ ہے، چوری گناہ ہے، خون گناہ ہے، یہ شریعت نے آپ کو بتا دیا۔ شریعت گناہ نہیں ہے، شریعت آپ کو گناہ کی پہچان دیتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس شریعت کے دوران بہت سے لوگ آئے، لیکن شریعت تو لوگوں تک پہنچتی گئی، لیکن کسی بھی شخص کے وسیلہ سے ابدی شفا، ابدی نجات نہ آئی۔ اور خدا نے ایک منصوبہ بنایا، وہ منصوبہ یہ تھا، وہ شروع سے بن چکا تھا۔ جب خدا نے ابلیس کو کہا تھا، یہ پہلی پیشن گوئی تھی یسوع مسیح کی پیدائش کی، کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا اور تو عورت کی نسل پر غالب نہ آئے گا، تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا، لیکن وہ تجھے اپنی ایڑی سے کچل دے گا۔ یہ خدا نے ایسا منصوبہ بنا لیا کہ مکار ابلیس، تو نے عورت کو استعمال کیا، آج سن لے، میں اسی عورت کو استعمال کروں گا اور عورت کی نسل سے تیرے پاؤں کو اس کے پاؤں سے تجھے کچلوا دوں گا، تیری سری کو وہ کچل دے گا، اپنے پاؤں کے نیچے وہ تجھے کچلے گا۔ اور وہ عورت کی نسل آپ جانتے ہیں کہ ابھی شریعت ہی ہے، تو وہ منصوبہ، وہ پروگرام، وہ پلاننگ جو خدا کی تھی، وہ مقدسہ مریم کے وسیلہ سے خدا پوری کرنے جا رہا تھا۔ کیونکہ شریعت گناہ کو بتا چکی، جو موسیٰ کی معرفت ہمارے تک آئی، لیکن شریعت کے وسیلے، بکرے بچڑوں کے خون کے وسیلے بند بہشتوں کا دروازہ نہ کھلا۔ پھر ایسا انتظام ہوا، خدا کے کلام میں غلطیوں 4 باب اس کی 4 آئے تھے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا
جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا. اب شریعت گناہ سے نہ بچا سکے، پھر خدا نے سوچا کہ ایک ایسا پلان بنایا جائے کہ جس کے وسیلہ سے انسان بچ جائے، انسان میرے پاس واپس آ جائے. تو خدا نے جب وقت ہو گیا کہ خدا نے دیکھا کہ اب ابلیس کو شکست دینے کا وقت آ چکا ہے، اب ابلیس کی دھچیاں اڑانے کا وقت آ چکا ہے، اب ابلیس کو شرمندہ کرنے کا وقت آ چکا ہے. تو خدا نے وقت کے مطابق ایک عورت کے وسیلہ سے یسوع کو پیدا کیا اور شریعت کے متحد پیدا کیا. اب شریعت اور فضل، شریعت تو آپ کو گناہ کی پہچان دے چکی، اب مقدسہ مریم کی معرفت فضل ہونے جا رہا ہے. شریعت کے مطابق یسوع مسیح پیدا ہوئے. آج اس بات کو سنیے غور سے، جو آج بھی ہم لوگ کچھ لوگ شریعت پر تکیہ کرتے ہیں، لیکن غور سے سنیے خدا کا کلام کیا کہتا ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا، اگر متی رسول کی انجیل میں پڑھے تو 5 باب اس کی 17 میں لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں توراۃ یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں. اب خدا یسوع مسیح کی پیدائش شریعت کے دوران ہی ہو گئی. شریعت پیک پر تھی، شریعت عروج پر تھی، شریعت کے قوانین عروج پر تھے، اور اسی شریعت کے درمیان ابھی فصل ہونے جا رہا تھا. اب شریعت کے دوران خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہو رہی ہے، اور یسوع مسیح نے یہ کہہ دیا کہ میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ میں اسے پورا کرنے آیا ہوں. اور سنیے غور سے، ابھی شریعت کا دور ہے. ٹھیک 8 دن کے بعد یسوع مسیح کا نام رکھا گیا. نام تو مقدسہ مریم اور یوسف کو پہلے ہی دے دیا گیا تھا کہ دیکھ تیرے گھر بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا. وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اب 8 دن کے بعد شریعت کے دوران یسوع کی پیدائش ہوئی. شریعت عروج پر تھی، شریعت کے قانون عروج پر تھے، اور اسی دوران ہم نے فضل پایا، خدا کا فضل پایا. اور فضل بن کر یسوع زمین پر چرنے میں آ جاتا ہے. اور 8 دن کے بعد شریعت کے مطابق اس کا نام رکھا گیا، کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ میں شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں. اور 8 دن کے بعد اس کا ختنہ کر دیا گیا، کیونکہ ابھی شریعت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں پاش صاحب یسوع نے ختنہ نہیں کرایا، اسی کیوں نہ کرائیے. میرے عزیزو، وہ دو تے شریعت اور وجدے سی. اس وقت تو وہ شریعت کے مطابق پیدا ہوا تھا، تو اس نے کہہ دیا تھا میں نے شریعت کو پورا کرنا ہے. اور 8 دن کے بعد اس کا نام یسوع رکھ کے اس کا ختنہ کیا گیا. اور شریعت کے مطابق جب عورت پیدائش کے بعد شریعت کے مطابق
नापाक होती थी, तो शरीयत के मुताबिक जब मकसद मरियम के दिन पूरे हुए तो शरीयत के मुताबिक वो यरूशलेम में अपने बेटे को लेकर हैकल के अंदर चली गई, क्योंकि शरीयत है। और शरीयत कहती थी कि पलोठे को जैसे ही मां पाक हो उसे हैकल में लेकर जाए और 2 कमरियों का जोड़ा या कबूतरों का जोड़ा लेकर जब मसा किया जाए तो छोड़ा जाए। अब ये बात है शरीयत की, क्योंकि यीशु शरीयत के मुताबिक पैदा हुए थे और यीशु शरीयत को पूरा कर रहे थे। आज हम कहते हैं पादी साहब जरा पढ़ के जो सुनाओ, कितने लिखे है खतना नहीं कराना चाहिए। बाइबल कहती है पौलुस की मार्फत गलीतियों 5 में खतना कोई चीज नहीं है, खतना कोई चीज नहीं है, नए सिरे से पैदा होना ही सब कुछ है। ये खतना तो जिस्म की नमूद है, लेकिन नए सिरे से पैदा रूह को धोकर आसमान की बादशाही जाने में रियात का तजर्बा है। और यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया, क्योंकि उसने फरमाया था मैं शरीयत को पूरा करने आया हूं, तो वो पूरा कर रहा था। और उसने चरनी से लेकर सलीब तक शरीयत को उसने पूरा किया। क्योंकि रोमियो के खत में अगर हम पढ़ें तो लिखा है, अबरानियों उसकी 9 बाब उसकी 22 आयत में लिखा है, लेकिन सब चीजें तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती थी और बगैर खून बहाए माफी नहीं है। अब शरीयत यीशु पूरी करने जा रहे थे और मुझ पर और आप पर फजल होने जा रहा था। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल, उसके जलाल को हमने देखा। बाप की गोद में बेटे ने खुदा को जाहिर कर दिया। जब यीशु जमीन पर आए तो अंधों की आंखें जब खोली गए तो साबित कर दिया कि मैं खुदा का बेटा हूं। खुदा भी ये करता है तो मैं भी वही काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे देख लो, क्योंकि बाप मुझ में से होकर काम करता है। और जब 4 दिन के लाज़र को जिंदा किया गया तो उसके जलाल को देखा गया कि ये बाप का जलाल है। मार्था, अगर तू खुदा पर ईमान लाएगे तो खुदा का जलाल देखेगी। यही जलाल तो मैं बाप का नीचे लेकर आया हूं। बाप की गोद में उसने अपने बाप को जाहिर कर दिया। फिलिप्पुस यीशु मसीह को कहता है, ऐ उस्ताद, तू हर वक्त अपने बाप की बात नहीं करता है। मेरे बाप के बहुत से घर में मकान है, राहत और जिंदगी में हो, कोई मेरे बगैर मेरे बाप के पास नहीं जाता। हम बाप तो सुनते रहते हैं, जरा हमें अपना बाप तो दिखा दे। ऐ फिलिप्पुस, अरे इतनी मुद्दत से मेरे साथ काम कर रहा है, तूने मेरे बाप को नहीं देखा? अरे सुन ले, जिसने मुझे देखा उसने मेरे बाप को देखा।
باپ مجھ میں سے ہو کر کام کرتا ہے، مجھے باپ نے بھیجا ہے، میں باپ کے سلب سے نکلا ہوں، اس لیے تو میں اس کا جلال ظاہر کرتا ہوں کہ میں خدا کا بیٹا ہوں۔ پطرس ایک بات تو بتا دے، مجھے لوگ کیا کہتے ہیں؟ استاد تجھے کوئی ایلیا کہتا ہے، تجھے کوئی یوحنا کہتا ہے۔ یسوع نے کہا پطرس تو کیا کہتا ہے؟ تو پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اے پطرس، جسم یہ بات نہیں کہہ سکتا، جو روح کے اندر ہے وہ جانتے ہیں کہ میں زندہ خدا کا بیٹا ہوں۔ اور وہی بیٹا شریعت کے اندر آیا مجھے اور آپ کو بچانے کے لیے، شریعت کو پورا کرنے کے لیے، مجھ پر اور آپ پر فضل کرنے کے لیے۔ میرے عزیزوں، ہماری راست بازی تو گندی تھیشیوں کی مانند ہے۔ ہم اپنی راست بازی کے وسیلہ سے نجات نہیں ہم نے پائی، یہ تو اس کا فضل ہے، یہ تو اس کا رحم ہے، یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیج دیا، اپنے لگتے جگر کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس نے سب دنیا میں بھیج دیا۔ وہ جانتا تھا کہ میرے بیٹے کو ستایا جائے گا، وہ جانتا تھا بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اب میرا بیٹا ہی خون بہائے گا، شریعت کو پورا کرے گا میرا بیٹا۔ اور یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا اور اپنا خون چرنی سے لے کر کلوری کے پہاڑ تک اس نے شریعت کو پورا کیا۔ ارے تو سبت کے دن شفا دیتا ہے، ارے تو سبت کے دن لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ ارے تم نہیں جانتے ابن آدم تو سبت کا بھی مالک ہے۔ آپ جانتی ہیں جب یسوع مسیح نے کہا تھا اے باپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ نہیں کیا بولے کیا، انہوں نے پتہ ہی سی یہ ہے کون، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سچ مچ خدائے سلوس، خدائے قدوس نیچے اترا ہوا ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے، اس لیے تو کہتے تھے ارے یہ کس اختیار سے گناہ معاف کرتا ہے؟ ابن آدم کو گناہ معاف کرنے کا بھی اختیار ہے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ خود خدا زمین پر نیچے اترا ہے۔ اور میرے عزیزوں، شریعت نے آپ کو گناہ کی پہچان بخشی اور شریعت کے اندر یسوع مسیح کی پیدائش، شریعت کے مطابق یسوع مسیح کی پیدائش، اتنے سخت قوانین کے دوران یسوع مسیح کی پیدائش، یہ خدا کی محبت تھی، یہ خدا کی محبت تھی کہ وہ آپ کو بچانا چاہتا تھا، وہ آپ کو واپس بادشاہی میں داخل کرنا چاہتا تھا۔ اور یسوع مسیح کو اس شریعت کے دور میں بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ آپ کی نجات کی خاطر پیچھے نہیں ہٹا، وہ بڑھتا گیا، وہ کلوری کے سفر تک بڑھتا گیا، وہ بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، تاکہ میرے مار کھانے سے بڑی انسان بچ جائے، کیونکہ شاید کہتی تھی بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ تو اب یسوع اپنا ہی خون بہا کر مجھے اور آپ کو بچانا چاہتا تھا۔ سرکار کہے تو ہر سال پاکری مکان میں جاتا اور بکرے بچوں کی خون کی قربانی چڑھاتا، لیکن وہ خون مجھے اور آپ کو ابدی خلاصی نہ دے سکا۔ ایک آخری حوالہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔
शब्द न पढ़िए, अब्रानियों 9 बाब इसकी 11 से 15 आयत। मुकद्दस में लिखा है, लेकिन जब मसीह आइंदा की अच्छी चीजों का सरदार कायन होकर आया तो उस बुजुर्ग और कामिल खैमा की राह से, जो हाथों का बना हुआ यानी इस दुनिया का नहीं, और बकरों और बछड़ों का खून लेकर नहीं, बल्कि अपना ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अपनी खलासी कराई। क्योंकि जब बकरों और बैलों के खून और गाय की राख और नापाकों पर छिड़कने जाने से ज़ाहिरी पाकीज़गी हासिल होती है, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है। पाक कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत। आमीन। जब सरदार कहन हाथ के बनाए हुए खैमों में जाकर बकरे और बछड़ों का खून बहाता था, तो उससे मेरी और आपकी अपनी खलासी ना हुई। शरीयत आपको पहचान तो दे सकी, लेकिन आपको निजात न दे सकी। बकरे बछड़ों का खून तो उस वक्त बहाया जाता आरजी तौर पर, 1 साल के लिए जो भूल चूक के गुनाह होते 1 साल के लिए माफ होते, फिर अगले साल फिर दोबारा कुर्बानी है। लेकिन मेरे यीशु ने शरीयत को पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां। आमीन। अब मेरे यीशु ने हम पर फजल किया है, फजल पर फजल हो गया है। यीशु के खून के वसीला से बंद हिस्सों के दरवाजे खुल चुके हैं। अब रीश को कुचला यीशु ने कुचल दिया है। मौत का डर खत्म कर दिया है, शैतान का डर खत्म कर दिया है, गुनाह का डर खत्म कर दिया है। और वही बात खुदा बाप ने कही थी कि तो औरत की नस्ल की एड़ी पर काटेगा और वो तुझे एड़ी से कुचल देगा। और यीशु ने उसे कुचल दिया और कहा, ऐ मौत तेरा ढालू कहाँ रहा। मौत फतह का रुकमा बन गई। और यूं यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा कर दिया। अब आप शरीयत के मतहत नहीं बल्कि फजल के मतहत हैं। आप पर फजल हो चुका है, आपके गुनाह माफ हो चुके हैं। लेकिन एक बात और सुनिए, पौलुस कहते हैं, क्या हम पर इसलिए फजल हुआ कि हम गुनाह पर गुनाह किए जाए? नहीं। अगर अब आप गुनाह करते हैं तो अब बाकी कोई कुर्बानी नहीं है। क्योंकि जनाब यीशु ने उतरना जे भेड़ा ते बकरियां का साथ करने। अब जब तक जमीन पर जिंदा रहे यीशु की तालीम पर अमल करें। जब तक तू नए सिरे से पैदा नहीं होगा तो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ये यीशु ने खुद ये मनादी की थी, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। अब यीशु ने शरीयत के मतहत पैदा होकर फजल ने आपको निजात दी है। शरीयत से ये काम ना हो सका, पहचान बख्श दी लेकिन निजात ना मिली। लेकिन यीशु के रूप में आप पर फजल हुआ, फजल पर फजल हुआ और हमें निजात मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। किस किसने निजात पाई है? सारे ने पाई थी।
पक्की गल है किन्ने किन्ने तौबा की थी करात करो तौबा किन्ने किन्ने की थी तो बपतिस्मा किन्ने किन्ने लिया है किते वो तौबा ते नहीं सुनो किते वो तौबा ते नहीं कर ली पहले मैं सुखा पापी ते पानी में चिपट के ते गिला पापी किते इंज का ते नहीं कि तौबा भी करके गुनाह तो सुन लीजिए जो एक बार तौबा कर ले जिसने एक बार कलाम का मजा चख लिया जिसने एक बार आसमानी बख्शिश का मजा चख लिया अगर वो बरगश्ता हो जाए सुने गौर से हम कहते हैं खुदा नामुमकिन को मुमकिन बना नामुमकिन को मुमकिन बना देता है पर इतने नामुमकिन से अगर आपने तौबा कर ली है बपतिस्मा ले लिया है खुदा को कबूल कर लिया है तो अगर फिर आप बरगश्ता हो गए तो दोबारा तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन इम्पॉसिबल एक ही खुदा है एक ही अमन है एक ही बपतिस्मा है इसलिए अगर तौबा की कीजिए ना तो पक्की करो कच्ची नहीं एक कच्ची पेंसिल नहीं तो मिट गई पक्के पेन ना लिखो कि मैं तौबा कर ली ताकि खुदा की कुर्बानी आपकी जिंदगी में जल्दी काम करे लेकिन अगर आप आज भी गुनाह की हालत में है आज भी बदी की हालत में है आज भी क्रिसमस का मौका है आज भी जनाब साढ़े मुंह से देनी है एक कदम उधर एक कदम उधर समझ गए हो दरानी इधर जिठानी इधर इथों तिकर के करांगे घर एक दूजे नाल जी मैं तो तेरे नाल मरन शू नहीं मुका देता यीशु की तालीम नहीं है यीशु की तालीम है जिस तरह मैंने तुम्हारे कसूर माफ किए तुम भी एक दूसरे के कसूर माफ करो अगर किसी के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारे भी कसूर माफ करूंगा अगर किसी के कसूर माफ न किए तो तुम्हारे भी कसूर माफ ना करूंगा आए पुराना खमीर निकाल दीजिए ताजा गूंगा हुआ आटा बन जाइए छड़ दो पुरानियां गल्लां उन्हें मनु है कह दिता थी उन्हें मनु है कह दिता छोड़ दीजिए पुरानी बातें ताजा गूंगा हुआ आटा बनकर आइए पकीजगी मोहब्बत और सुलह और सलामती के साथ क्रिसमस मनाए और यूं यीशु मसीह के क्रिसमस को आप पूरा करें क्योंकि यीशु सुलह का खुदा है यीशु मोहब्बत का खुदा है यीशु अमन का खुदा है यीशु सलामती का खुदा है तो सलामती दे खुदा दी ईद लड़ाई से करे ना खुदा पाके ना बोलो खुदा पाके हाथ खड़ा करो कौन कौन कहता खुदा पाके तो सुनो ईद कितनी मनानी है पाक खुदा दी शावा पे कुपियां खोल के शराबा पी के 24 दिन रात में भी शराब तंबू लगे होंगे ने तो बाहर भी की 24 रात को गिरजे नहीं जाना तो सवेरे सुते पे होना सारी रात के जनाब रौला पाते रहे हो क्या यीशु ऐसा यीशु है क्या यीशु नापाक है नापाकी तो होनी तो थले आया है तो आज भी नापाकी आज भी मेरी ईद जो नापाकी में है लड़ाई झगड़े में है नशेबाजी में है और ये छोड़ दीजिए शराब नोशी मेरे अजीजों ये नशा ये आपको मतवाला कर देता है और इससे बदचलनी हो जाती है ये बदचलनी है कुछ लोग कहते हैं ओ भाई जी यसू लाड़े ने आप बनाई एवी ना यसू ने बदनाम करो यसू ने आप बनाई अरे काना गलील में एक बात कर कुछ शायद खुदा की मर्जी है कि मैं ये 2 बातें करके मैं इसको वाइंड अप करूं काना गलील में जब यसू गए तो सुन लीजिए एवी ना क्या करो कि जो ने लाड़े ने आप बनाई शाबाश भाई वो कहना पे गुनाह ना करो तो तुम आप गुनाह करा लिया है वो गुनाह की खातर खून बहाना पे तो एवं खून बहाई जाता है
کتنا لوگ کہتا پیو میں ہاتھ بار آپ بنا کے پیائی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہودی دستور کے مطابق اگر آپ یوحنا 4 باب میں پڑھیں، یہودا دستور کے مطابق یہودی دستور اپنے فنکشن میں انگوروں کا رس جسے نہیں کہتے ہیں وہ بناتے تھے۔ جی میں آج بھی گرمیوں میں کہ جناب جانجلوں کی کھاتے ہو کولڈ ڈرنک دودھ سوڈا، سردیوں میں گرین ٹی، یہ آپ کا دستور ہے نا؟ وہ یا دستور ہے ایسا کہ نہیں دستور؟ تو یہودی دستور کے مطابق کانا گلیل کے فنکشن میں وہاں یسوع موجود تھا، وہاں انگوروں کا رس جسے میں کہتے ہیں وہ دی جاتی تھی۔ بائبل میں تو لکھا ہے یسوع اتنا پاک تھا، نہ اس کے منہ کو شراب اور نہ میں لگائی گئی۔ میں اور شراب میں فرق ہے، فرق ہے۔ وہ انگوروں کا رس ہے جو یہودی دستور کے مطابق یسوع مسیح نے برکت دی، اور وہ انگوروں کا رس جسے میں کہتے بن گیا، وہ شراب نہیں تھی۔ مت ایسا کہیں، مت اپنے آپ کو سچا کہنے کے لیے اپنے بائبل کی آپ غلط بات کو بھی آپ کہتے ہیں ہماری بائبل کہتی ہے۔ ارے نہیں، بائبل تو کہتی ہے نشے باز خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بائبل تو کہتی ہے، تو پولس کہتا ہے تو شرابی کے ساتھ کھانا بھی نہ کھانا، کیسی بات کرتے ہیں آپ؟ اور شکایت ہے ہاں ٹھیک ہے بھی ایسے پیو، وہ دادی نے نہ ایسا کرو۔ پاک بن جاؤ، تمہارا بلانے والا بھی پاک خدا کی پاکیزگی کے ساتھ عید منائے، اور یوں جو فضل مجھ پر ہوا ہے اس فضل کو اپنی زندگی میں قائم رکھیں۔ شریعت آپ کو نہ نجات دے سکی، فضل اتنی مشکلات تھی اس فضل میں یسوع پر کہ یسوع کو اپنا خون بہانا پڑا۔ کوئی بہا سکتا ہے؟ اچھا چرواہا میں ہوں جو اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے۔ بیٹا کنڈیا نے جی میرے پراؤ میرے ہم خدمتوں بیٹا کنڈیا نے میں بھی پاگی پراسس کے جانا میری پیٹاں گھوڑیاں میری پیٹاں گھوڑیاں بھائی بھیڑ تو یسوع کی ہے بھائی تسی نکے بہان ہو انہوں نے رکھوالی کرو بھیڑ یسوع دی ہے میری بیٹے میری آواز سنتی ہیں اچھا چرواہا میں ہوں وہ جان ناتے میں دیتی نا پابری اسد نے نا پابری اکرم نے نا پابری سیمول نے جان یسوع مسیح نے دیتی ہے اس لیے وہ اچھا چرواہا ہے ہم اس کے نکے بان ہیں ہم اس کے نکے تو رکھوالی دکھائے کہ تسی مالکی بن کے بہ گئی ہو رکھوالی کرو بیٹا کی رکھوالی کرو جی ڈگی ہے جا کے انہوں دیکھو انہوں جا کے دعا کرو روحانی دعائی دیو جیسے کمزور دے کو پہ تاکہ ان کی ڈوز پوری ہو جائے اس لیے میرے عزیزو اچھا چرواہا اپنے بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے اچھے چرواہے نے مجھے اور آپ کو فضل کے ساتھ نجات دی اور شریعت پر غالب آ کر مجھے اور آپ کو جنت الفردوس کے دروازے میں داخل کر دیا آئیے جب تک زندہ رہے یسوع کے لیے جیے یسوع کے لیے جیے اور یسوع کے لیے مرے جینا میرا مسیح اور مرنا میرا نوا یسوع بھی جیو گے نا تو پروفٹ میں ہمیشہ کی زندگی ہے راست بازی کا تاج ہے ابدی زندگی جو یسوع کے خون کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو ملی ہے چھوڑ دیجئے گناہ چھوڑ دیجئے بدیاں ایویں کئی جانے ہیں جا کے مٹھا تے اگے کنے ڈٹھا وہ اگے واقعی ڈٹھا جے بائبل کہندی ہے وہ عدالت ہولناک اور خطرناک ہوگی کوئی اس عدالت کا سامنا نہیں کر سکتا وہ آگ اور قیامت کی عدالت ہوگی آئیے توبہ کیجئے اپنے گناہ کو چھوڑیے اور یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے آئیے اگر آپ دوبارہ گناہ کرتے ہیں تو آپ یسوع کو دوبارہ صلیب چڑھاتے ہیں نہ کیجیے ایسے اور صرف یسوع کے نام کو اپنی زندگی میں لیجیے تاکہ مرنے کے بعد ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو سکے پاک کلام کی پڑھے اور سن جانے پر خدا ان کی برکت ہو